ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت اس سارے پروسیس کو لیڈ کر رہے تھے. ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دا شیئر انٹلیکچوئل ویٹ آف دیٹ رسپانسبلٹی, نوئنگ کہ جو کیلکولیشن آپ کر رہے ہیں اس سے ایک پورے ملک کے مستقبل کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے؟ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں نے بہت دفعہ اس پہ غور کیا اور مجھے چاغی میں بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ انصاف ہے کہ ایک انسان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جائے. مجھے نواز شریف صاحب نے کہا تھا اگر ہم فیل ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے دشمن ہے, یہ ہمارا مذاق میں اڑائیں گے اور ہماری جتنی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں پاکستان میں جہاں بھی ہیں ان کو بوم آؤٹ کر دیں گے, بلاسٹ آؤٹ کر دیں گے. تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری کیا ایک بندے میں ہونی چاہیے؟ تو خیر اللہ تعالیٰ سے ذمہ داری دیتا ہے اور انسان کو اس قابل بناتا ہے. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہم کیونکہ سائنٹسٹ ہیں ہم مینٹلی اور ایموشنلی ٹرینڈ ہوتے ہیں اپنے کام کے لیے, اور ہم ہر کام جہاں تک ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ کام ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی لٹریچر نہیں ملتا, کوئی آپ کو کوئی سکھاتا نہیں ہے, کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا. آپ بیسک پرنسپلز آف فزکس لے کے اور کیمسٹری لے کے اور جیولوجی لے کے آپ ٹنلز ڈیزائن کرتے ہیں, آپ اپنے بامب کو ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کے کولڈ ٹیسٹنگ کرنے کے طریقے بناتے ہیں, کیونکہ آپ بامب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اب آپ ہر دفعہ اٹامک ٹیسٹ تو نہیں کر سکتے جیسے آپ یہ آخر میں ہوا تھا. تو کولڈ ٹیسٹنگ میں آپ کر سکتے ہیں اور کمفرٹیبلی, اور اس میں آپ بامب کے ڈیزائن کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم نے بہت دفعہ کیا, اس کے لیے انسٹرومنٹیشن ساری خود ڈیولپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کا جو مین پاور ہے, جو انسان اب یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں اس خطے میں, ان کے دماغ کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بہت ہائی ہے. بہت دنیا میں ریئر ایسے خطے ہیں جہاں پہ کہ اتنے ہیومن ریسورس اتنا بریلینٹ آپ کو اویلیبل ہو. آپ نے دیکھ لیا, آپ نے دائیں بائیں کہ کتنے سال لگتے ہیں گزر گئے, اور ریسورسز کی کمی بھی نہیں تھی, اور نیوکلیر جو یہ ویپنز ہیں یہ نہیں بن سکے. تو یہ آپ کے پاس تو ریسورسز بھی نہیں تھے. یہ سب ہمارے لوگوں کی اپنی ہمت ہے کہ یہ کام ہو سکا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت مہربانی اور کرم ہے اس ملک پہ جو اس کے نام پہ بنا ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے. ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ بٹن دبانے کے بعد جو 30 سے 35 سیکنڈز تھے وہ وہاں پہ موجود لوگوں کے لیے نرو ریکنگ تھے. کین یو ٹیک اس بیک ان سائڈ دوز 35 سیکنڈز؟ 35 سیکنڈ تو مجھے پتا تھا کہ لگنے ہی لگنے ہیں, ان لوگوں کو نہیں پتا تھا, لیکن مجھے تو پتا تھا وہ اسٹیپس پورے ہونے ہیں. وہ بیٹریاں چارج ہوتی ہیں, ہائی وولٹیج چارج ہوتی ہے, وہ ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں. لیکن جب 35 سیکنڈس کے بعد جو اوپر کے 5-6 سیکنڈ تھے نا, وہ میرے لیے بہت مشکل تھے, کیونکہ اور اس وقت میں نے اپنا رائٹ ہینڈ سے اپنے لیفٹ ہاتھ پہ نرو پہ ہاتھ رکھا, تو مائی ہارٹ بیٹ واز ویری فاسٹ. تو وہ بڑے نرو ریکنگ مومنٹس تھے 5-10 سیکنڈ جو تھے. لیکن جب ارتھ کویک آیا تو جو ہمیں ریلیف ہوئی اس وقت ایسا تھا جیسے ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں. لیکن جنت جو تھی وہ 55 ڈگری ٹیمپریچر تھا, اور ہم نے سجدہ کیا پتھروں پہ تو ہمارے ماتھے جل گئے. تو ہم نے بھی سیلیبریٹ کیا اپنے طور پہ, کیونکہ میری جو 5-7 لوگوں کی ڈیٹونیشن ٹیم تھی, ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے سالٹیج بسکٹس تھے اور تھوڑا سا منرل واٹر تھا جو کہ دھوپ میں پڑی تھی بوتلیں, تو گرم پانی تھا. ہم نے وہ بسکٹ کھائے اور گرم پانی پی کے سیلیبریٹ کیا اور اللہ کا سجدہ کر کے شکر ادا کیا. تو وہ ظاہر ہے ساری ٹیم نے بھی بہت سیلیبریٹ کیا, جو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے 10-15 لوگ ہیلی کاپٹرز میں. تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے پاکستان کے میرا خیال ہے بالکل فیوچر کو بدل دیا, پاکستان کی ہسٹری کو بدل دیا. کیونکہ ہمارے کنونشنل ویپنز میں انڈیا کے اور پاکستان کا کوئی 5-1 کی ریشو تھی, آرمی کی, ویپنز کی, ریسورسز کی. وہ ہم میچ نہیں تھے کر سکتے اپنے ریسورسز کے ساتھ کبھی بھی, کیونکہ ہم چھوٹا ملک تھے. لیکن جیسے ہی آپ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ بنتے ہیں تو اس وقت پھر اب نمبرز نہیں کاؤنٹ کرتے. اگر آپ کے پاس اتنے ویپنز ہیں کہ آپ دوسرے سائڈ کو اتنا نقصان پہنچا سکیں جو اس کی برداشت سے باہر ہو, تو بس اس وقت پھر پاور آف بیلنس آف پاور اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے ماشاء اللہ وہ بیلنس آف پاور مور دین ونس اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور پورا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہمارے پاس ہے. تو کنونشنل سائڈ پہ بھی اب اس وقت ہے ماشاء اللہ. آپ نے دیکھ لیا ہوگا پچھلے سال 10 مئی کو 3 گھنٹے میں لگے تھے ہماری میسائلس کو, اور آپ کو پتہ ہے سیز فائر کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. تو یہ تو سب ہمارے لوگوں کی انوویشنز ہیں, ان کی محنت ہے, ہمارے سائنٹسٹ کی اور انجینئرس کی بہت کمال کا کام. آپ بہت اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیل نہیں دیا, کسی کو سونا دیا ہے, کسی کو تیل دیا ہے, کسی ملک کو کچھ دیا ہے. ہمارے ملک کو ایک ذہن دیا ہے, ہمارا ریسورس دیا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے.
جس کے ساتھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہر اس وقت بھی جو ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ذہن ہے، ہماری پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب چند دن پہلے تک ٹیسٹ سائٹ پر آپ کی ٹیم نے کام شروع کیا اور پھر آپ نے ایک معزز قوم آپ پہ فخر کرتی ہے، بہت پریشر بھی تھا اور بھی بہت چیزیں پس پردہ چل رہی تھیں، ٹیم کا ریزالو کیا تھا اس سے پہلے؟ ٹیم کا ریزالو تو یہ تھا کہ ٹیم بہت جس نے انڈیا نے ٹیسٹ کیا ہے، میں اٹامک انرجی کے ہیڈ کوارٹر میں تھا، اس وقت بیٹھا ہوا تھا، کوئی کام کر رہا تھا، تو مجھے خبر وہاں پہ ملی ہے اسلام آباد میں. تو میں تو اتنا خوش ہوا، میں نے اپنے لوگوں کو فون کیا، سائٹ کے اوپر لوگ جو کام کر رہے ہیں سب بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اب ہمیں موقع مل گیا، اب ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، شکر اللہ کا ہماری زندگی میں یہ موقع آ گیا اور ہم جا کے اب ٹیسٹ کریں گے. بہت لوگ خوش تھے. جب وہاں پہ جب گئے ہیں 8-10 دن رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے خاران سائٹ پہ 30 آخری ٹیسٹ 30 مئی کو ہوا ہے خاران سائٹ پہ، جو اس بام کا ہوا ہے جو کہ مینیچرائز بام تھا جو شاہین خان میں آپ وارڈ کے طور پہ لگتا ہے. تو یہ وہاں پہ بڑے ہارڈ سرکمسٹانسز میں لوگ رہے ہیں لیکن کسی نے کمپلین نہیں کیا. اور دوسری بات اللہ کی یہ رحمت ہوئی ہے کہ کوئی بیمار نہیں ہوا، کسی کو کوئی ٹائیفائڈ نہیں ہوا، کوئی ہیٹ اسٹروک نہیں ہوئی، کسی کو سانپ نہیں کاٹا، بچھو نہیں کاٹا. راسکو کا پہاڑ جو ہے وہ مشہور ہے، بچھوؤں کا پہاڑ ہے، سانپوں کا پہاڑ ہے. راسکو کا پہاڑ پورے بلوچستان میں مشہور ہے، سانپوں کا پہاڑ ہے، لیکن کوئی ایسا مس ہیپ نہیں ہوا. تو لوگوں کی اسپرٹس بڑی ہائی تھیں اور لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں موقع دیا کرنے کا. نہ صرف وہ جو وہاں گئے تھے بلکہ جو جہاں پہ لوگ تھے جنہوں نے بنایا ہے ایٹم بمس، اب سارے تو نہیں جا سکتے تھے، ٹیسٹ ٹیم تو لیتا ہوتی ہے، وہ جو جہاں تھے وہ بھی فیل کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی جا کے وہاں پہ کرتے. میں نے ان سے کہا جس بندے نے اس کام میں ایک انگلی بھی اٹھائی ہے نا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ گئے نہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریکگنائز کرے گا. تو یہ تو قوم نے جو بعد میں عزت دی ہے اور محبت دی ہے اور آج تک جس کی وجہ سے ہم آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے کرائسس سے ملک گزرا ہے. 1999 میں کارگل کرائسس ہوا، 2002 میں انڈین پارلیمنٹ میں اٹیک ہوا، 2008 میں وہ بامبے میں ہوٹل پہ اٹیک ہوا. تینوں مواقع پہ انڈین پولیٹیشینز جو تھے وہ لال سرخ ہو گئے غصے میں اور انہوں نے فوج بھی ہمارے بارڈر پہ کھڑی کر دی، لیکن جنگ نہیں ہو سکی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ادھر دونوں طرف بیلنس آف پاور اب ریسٹورڈ ہے. تو یہ نیوکلیر آپ کا جو اسٹرینتھ ہے اس نے یہ بہت بڑی بڑی جنگیں ہماری اوائڈ کروائی ہیں ماضی میں، ہسٹری میں. تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ڈیکیڈز آف دس پروگرام انفولڈڈ ان نیئر ٹوٹل سیکریسی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کبھی کوئی پبلک کریڈٹ نہیں لیا، پہلے کوئی ریکگنیشن نہیں مل رہی تھی بیکاز یو اینڈ یور کولیگز اینڈ دا ورک اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی ایکسپوزڈ. How did you and your colleagues sustain yourselves through years of invisible, anonymous sacrifice? Unsung heroes ہیں، ٹیکنیکلی تو سنگ ہیروز ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا لیکن ایک طرح سے انسنگ ہیروز ہیں آپ لوگ. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کام ایسے کرنے والے ہیں جس میں یہ کام کے دوران بائی دا ٹائم کہ وی ریچ دا لیول کہ ہم جا کے ٹیسٹ کر سکیں، اس دوران ہمارے کام کے دوران ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جانے دی ہیں اپنی. یہ جو انفورسین چیزیں کا رستے سے آپ گزرتے ہیں جس رستے سے آپ پہلے کبھی نہیں گزرے ہوتے تو یہ اس میں ہیزرڈز ہوتے ہیں اور وہ اس کو ایکسپوجر ہوتا ہے. مجھے ساتھ بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، گیون مائی پاؤنڈ آف فلیش آلسو، لیکن اللہ نے زندگی دی رکھی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ اس کام میں ان کی جانیں گئی ہیں، ان کی فیملیز کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، تو وہ تو خیر ایک بات ہے. لیکن وہ یہ ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ دنیا اور آپ کا ملک جو ہے وہ آپ کے کام کو ریکگنائز کرے اور آپ کی عزت کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.